حضرات گرامی، آج جو سوالات پیش ہوئے ہیں اس میں ایک سوال ہے سفر۔ ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں، تو ایک سفر یہ ہے کہ آپ 25 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 60 کلومیٹر، یہ بھی سفر ہے، مگر یہ شرعی سفر نہیں ہے۔ شرعی سفر یعنی شریعت میں جس کو سفر کہا گیا اور کرنے والے کو مسافر کہا گیا، آج کے پیمائش کے حساب سے، دور حاضر کے حساب سے 92 کلومیٹر ہے۔ یعنی آپ اگر لکھنؤ میں رہتے ہیں، مستقل آپ کا گھر ہے، یہاں کے آپ رہنے والے ہیں، تو اب اگر آپ نے ارادہ بنا لیا پکا کہ مجھ کو بہرائچ شریف جانا ہے، تو چونکہ بہرائچ تقریباً 125 کلومیٹر ہے، تو اب 92 سے بھی زیادہ ہے، تو اب آپ جیسے ہی اپنی بستی سے یعنی لکھنؤ سے نکلیں گے تو آپ مسافر ہو گئے، یعنی شرعی مسافر یہاں سے ہو گئے آپ، کیونکہ منزل آپ نے اپنی بنائی ہے بہرائچ شریف۔ اگرچہ آپ جا کر کے راستے میں بارہ بنکی میں بھی رک جائیں 2-4 گھنٹہ، یا 1 دن 2 دن رک جائیں، تو بھی آپ مسافر ہی ہیں، کیونکہ آپ کی اصل منزل جو آپ نے ارادہ کیا ہے گھر سے، وہ بہرائچ شریف کا کیا ہے، تو بیچ میں 1 دن رکنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ مسافر رہیں گے۔ ہاں، بہرائچ جو آپ کی منزل ہے، جب وہاں آپ پہنچ گئے، اب آپ کو کتنا رہنا ہے یہاں؟ اگر 15 دن سے کچھ بھی کم ہے تو آپ جتنے دن بھی وہاں رہیں گے آپ مسافر ہی رہیں گے، 14 دن، 13 دن، 12 دن، حتیٰ کہ آدمی کی عمر اس طرح، یعنی پکی نیت آپ نے نہیں کیا 15 دن اکٹھا، ہفتہ ہفتہ بڑھاتے رہے تو پوری زندگی بھی نکل سکتی ہے، آپ مسافر رہیں گے۔ جب تک اکٹھا آپ 15 دن مستقل رہنے کی پکی نیت نہیں کریں گے تو آپ مسافر ہی رہیں گے، اور جب آپ آئیں گے اپنے وطن تو جیسے ہی سرحد میں داخل ہوں گے اندر، آپ فوراً پھر مقیم ہو جائیں گے، چاہے 1 گھنٹہ کے لیے آئیں، یہاں آئیں گے تو آپ مقیم ہوں گے۔ اب مقیم اور مسافر، ان کے لیے نماز کا فرق ہے شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اور اسلام مذہب کا فطرت کے مطابق ہونا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ سفر میں ہماری طبیعت کا تقاضا یہ ہے، ہمارا دل بھی کہتا ہے کہ سفر میں کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سفر میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دیا ہے کہ سفر میں آپ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے، 4 رکعت والی نماز کو آپ 2 رکعت پڑھیں گے۔ بقیہ جیسے مغرب کی نماز ہے تو 3 رکعت ہے، اس میں قصر نہیں ہے۔ یہ 4 کو 2 پڑھنا، اسی کو کہتے ہیں قصر، کم کر دینا، تو 4 کو 2 پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اسلام کے اندر نہ 1 رکعت نماز ہے اور نہ آدھی رکعت ہے، تو اب 3 کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ 1.5 یا 2 یا 1؟ تو اب ایسی صورت میں مغرب میں قصر نہیں ہے، مغرب آپ پورا پڑھیں گے۔ اب جو مجھ سے سوال یہ کیا گیا کہ آدمی رہتا ہے لکھنؤ میں، کاروبار کرتا ہے، گھر اس کا مان لیجئے کہ قنوج میں ہے، یا کاروبار لکھنؤ میں کرتا ہے، گھر قنوج میں ہے، پیدائش وہاں کی ہے، رہنے والے وہاں کے ہیں، تو ہم نے ابھی اسی بیان میں بتا دیا کہ انسان جہاں کا رہنے والا ہے، پیدائشی، وہ اس کا وطن اصلی ہے۔ وہاں چاہے آپ 1 گھنٹہ کے لیے بھی پہنچے تو آپ مسافر نہیں ہیں، آپ مقیم ہیں، آپ وہاں پوری نماز پڑھیں گے، آپ وہاں پوری پڑھیں گے۔
اب رہا کہ لکھنؤ میں جو آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو پوچھنا ہے لکھنؤ کے بارے میں کہ یہاں کا حکم ہمارے لیے کیا ہے. تو لکھنؤ میں اگر صرف کاروبار کے طور پر ہیں آپ کہ ہم 8 سال کے لیے 10 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے ہم نے ایک پلاننگ ڈالی ہے اور یہ کر کے پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے، یا ہماری 10 سال کی نوکری ہے 15 سال کی نوکری ہے، جیسے ریٹائر ہوں گے پھر ہم اپنے وطن میں پھر چلے جائیں گے، تو یہ لکھنؤ پھر آپ کا وطن نہیں رہا. اگرچہ آپ یہاں کی آئی ڈی بنا لیں، گھر بنا لیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ پھر ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے ریٹائر ہو کر، یا اپنی پلاننگ پوری کر کے پھر چلے جائیں گے، مکمل رہنے کا ارادہ نہیں ہوا تو یہ آپ کا وطن نہیں بنے گا. اس لیے جب کبھی آپ یہاں آئیں گے اور 15 دن سے کم ہی میں پھر آپ کو کہیں جانا ہے تو جتنے دن آپ یہاں رہیں گے آپ کو وہی سفر والی نماز پڑھنی پڑے گی، یعنی قصر. 4 رکعت والی کو آپ 2 رکعت پڑھیں گے. ہاں اب اگر آپ ہیں تو مسافر لیکن جماعت کے ساتھ کہیں پڑھنے پہنچ گئے مسجد میں، اور امام صاحب جو پڑھا رہے ہیں وہ مسافر ہیں نہیں، وہ تو 4 پڑھیں گے، تو اب آپ کو امام ہی کے مطابق پڑھنا ہے، وہاں آپ کو 4 پڑھنا ہے. قصر کب کرنی ہے؟ جب آپ تنہا پڑھیں، یا امام بھی مسافر ہی ہو تو وہ بھی 2 پڑھائیں گے تو آپ 2 پڑھ لیں گے. لیکن امام اگر مسافر نہیں ہے، وہ مقیم ہیں، وہ 4 پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ نے امام کی اقتدا کی ہے تو پورے طور پر آپ اقتدا کریں گے، اب آپ وہاں 4 پڑھیں گے. یہ قصر یہ نہ سوچنا کہ حملہ و تقویٰ کی وجہ سے اس کو 4 پڑھ لیں، نہیں، یہ واجب ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اس نے انعام دیا اور اس انعام کو قبول کرنا امت رسول پر واجب کر دیا کہ تمہیں واجب ہے میرا یہ انعام قبول کرنا. اگر کوئی چاہے کہ ہم 4 پڑھے لاؤ متقی بن جائے تو وہ گنہگار ہوگا. آپ کو اگر مسافر ہیں تو آپ کو 2 ہی رکعت آپ کو پڑھنا ہے، یہ آپ پر واجب ہے، اور واجب کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، ترک واجب معصیت ہے. تو اس لیے جو آپ کا اصلی وطن ہے، ہاں ہو سکتا ہے کہ قنوج کا رہنے والا لکھنؤ میں بھی اس کا وطن ہو جائے. کیسے؟ کہ وہ پورے طور پر اپنے پیدائشی وطن کو نہ چھوڑے، وہاں جو مکان بنا تھا وہ رہے، وہاں جو زمین یا حصہ ہے وہ بھی رہے، آنا جانا اپنا وہاں رکھے، اور مستقل یہاں بھی گھر بنا لے، اور یہ نیت کر لے کہ میں بھی یہیں رہوں گا، میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں یہیں رہیں گے، یہیں شادی بیاہ کریں گے، تو یہ بھی وطن ہو گیا. وہ وطن ہے ہی ہے. اس کا وطن ہونا کب ختم ہوگا؟ جب آپ بال بچوں کو لے کر بالکل ہجرت کر کے آ جائیں اور وہاں کی جو جائیداد ہے وہ سب ختم کر دیں، تب آپ کا وہ وطن نہیں رہے گا، اب یہ وطن ہو جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے آج کل اکثر لوگ ایسے ہیں، کشی نگر کے ہیں، گورکھپور کے ہیں، فیض آباد کے ہیں، وہاں سے بھی تعلق ہے، یہاں بھی ہے، اور یہ بھی نیت ہے اب یہیں رہیں گے، بچے یہیں شفٹ ہو گئے، لیکن وہاں سے بھی رشتہ ہے، تو وہ وہاں کے بھی رہنے والے مانے جائیں گے، یہاں کے بھی رہنے والے ہوں گے. یعنی نہ یہاں قصر کریں گے نہ وہاں قصر کریں گے. البتہ اگر فیض آباد جا رہے ہیں تو بیچ میں چونکہ 125 کلومیٹر ہے، بیچ میں جو نمازیں پڑھیں گی اس کو آپ قصر پڑھیں گے، اور پہنچنے کے بعد فوراً آپ مقیم ہو جائیں گے. سفر کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کچھ اپنا مسئلہ ہو تو وہ آئندہ پیش کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں جیسے نہیں جان پاتے. مثال کے طور پر گئے اور سفر میں ایک کو نماز نہیں پڑھا، پہنچ گئے اب موقع پہ منزل پہ، اب سوچتے ہیں کہ یہاں پہنچنے کے بعد میں پڑھوں جو چھوٹ گئی ہے راستے میں، تو اس کو کیسے کروں؟ تو اس طرح میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس وقت آپ پڑھ رہے ہو
تو اس وقت کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ آپ کی جو نماز چھٹی ہے، جو آپ کی نماز چھٹی ہے وہ کس حالت کی چھٹی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے بہت ساری صورتیں پیش آ جاتی ہیں کہ آدمی دقت میں آ جاتا ہے کہ اس کو اب آپ کیسے کریں گے۔ ظہر کی نماز کا وقت یہیں ہو گیا، آپ نے نہیں پڑھا، آپ اپنے وطن میں ہیں نہیں پڑھے، لیکن سفر کی نیت سے آپ نکل گئے، تو نکل گئے، اب ابھی ادا نہیں کیے، ادا کرتے تو پوری کر لیتے، لیکن نہیں ادا کیا، آپ نکل گئے، تو اب سفر میں نکل گئے تو اب اس کو قصر کریں گے۔ لیکن یہاں بھی نہیں پڑھے، راستے میں بھی نہیں پڑھے، اور ابھی وقت باقی ہے کہ آپ پھر اپنے وطن دوسرے وطن میں پہنچ گئے، تو ابھی وقت اگر اس کا باقی ہے، وہ وقت نہیں نکلا ہے، تو آپ وہاں پوری پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آدمی کی سسرال کہیں ہو جاتی ہے دوسرے شہر میں، تو سسرال کو بھی وطن مانا گیا ہے۔ آپ سسرال کتنا بھی دور ہے، آپ وہاں پہنچیں گے، چاہے آپ 1 دن کے لیے ہوں، چاہے 2 دن کے لیے وہاں رہیں، لیکن وہاں پہ آپ کو پوری نماز پڑھنا ہے، وہاں پہ قصر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر وہ آپ کا وطن مان لیا گیا جہاں سے آپ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ تو اس طریقے سے انسان کے عام طور پہ 3 وطن ہو جاتے ہیں۔ ایک جہاں پیدا ہوا تو اس سے رشتہ نہیں توڑا، رکھا رشتہ، تو وہ تو وطن رہے گا تا زندگی، اور ایک جس شہر میں وہ باقاعدہ مستقل ہو گیا اور یہ نیت کر لیا میں یہیں رہوں گا، اب یہ بھی وطن ہو گیا، اور ایک جہاں سے شادی کیا۔ اس کے علاوہ آپ اگر کہیں گئے اور 15 دن سے کم اگر ٹھہرنے کا وہاں کیا ہے تو آپ مسافر ہی رہیں گے۔ اس لیے بہت سارے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو اگر اکٹھا مکہ شریف یا مدینہ شریف میں اکٹھا ان کو 15 دن نہیں رہنا ہوتا ہے عمرہ میں، تو وہ مسافر ہی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مسافر پر چونکہ قربانی واجب نہیں ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے شرائط میں سے ایک شرط ہے مقیم ہونا۔ تو جب 15 دن مکہ میں اسے نہیں رہنا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ والی قربانی اس پر نہیں ہوتی ہے جو یہاں رہ کے کرتا ہے، بلکہ وہ حج والی قربانی کرتا ہے۔ تو اس لیے مسافر کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جس کو جو پیش آئے، اگر کہیں شک شبہ ہو تو اس کو وہ نوٹ کر لے اور یہاں پیش کر دے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، اس درس القرآن کی محفل مبارک کو قبول فرما لے۔ یا اللہ کریم، جتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے ان کی شرکت کو قبول فرما لے۔ یا اللہ کریم، اس میں جو بیان ہوا اس پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگوں نے رک کر کے تیرا اور تیرے محبوب کا پیارا پیارا ذکر سماعت کیا ہے، مولا کریم اس عمل کو ان کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ یا اللہ کریم، مزید ان کے دلوں میں محبت نصیب فرما دے، اور اس درس میں مولا کریم مزید اثر عطا فرما دے، اور ہم سب کو اس سے خوب خوب نفع عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔